الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان سیدنا محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفیٰ باللہ شہیدا فصلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقف ما لیس لک بہ علم ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا ولا تمشی فی الارض مرحا انک لن تخرق الارض ولم تبلغ الجبال طولا کل ذلک کان سیئہ عند ربک مکروہا ذلک مما اوحی الیک ربک من الحکمہ ولا تجعل مع اللہ الہا آخر فتلقى فی جہنم ملوما مدحورا افاصفاکم ربکم بالبنین واتخذ من الملائکۃ اناثا انکم لتقولون قولا عظیما۔ محترم بزرگوں، دوستو، عزیزوں اور بھائیوں، آپ کو یاد ہوگا کہ اسلام کا معاشرتی نظام اللہ تعالیٰ جس معاشرے کو رواج دینا چاہتا ہے اس کی اقدار کیا ہیں، ان کو ہم پڑھ رہے تھے سورۃ بنی اسرائیل کے 3 اور 4 رکوع کے حوالے سے۔ قرآن مجید کا یہ مقام بہت اہم ہے کہ اس میں تورات کی تعلیمات کا خلاصہ، بلکہ سچ پوچھئے تو 10 کمانڈمنٹس جو ان کے 10 احکام ہیں، احکام عشرہ، ان کو ان آیات کے اندر بڑی خوبصورتی اور اختصار کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ اس کا آغاز ہوا تھا اللہ تعالیٰ کی بندگی کے حکم سے کہ تیرے رب نے فیصلہ فرمایا ہے کہ تم اس کے سوا کسی اور کی بندگی نہ کرو، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کا۔ پھر والدین سے بات شروع ہوئی تو پھر والدین کے حقوق کی تفصیل سب سے زیادہ قرآن مجید میں اسی مقام پر آئی کہ ان کے سامنے اف تک نہ کہو، ان کے ساتھ عزت و احترام سے پیش آؤ، اور اپنے پر بچھائے رکھو ان کی خدمت کے لیے، ان کی ٹیک کیئر کے لیے، اور دعائیں کرتے رہو ان کے لیے کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کہ اے میرے رب ان دونوں پر رحم فرما جیسے انہوں نے محبت اور رحمت کے ساتھ مجھے پالا پوسا تھا جب میں چھوٹا تھا۔ پھر والدین کی انٹرسٹ میں کبھی ان کے ساتھ کچھ سختی بھی کرنی پڑ جائے تو وہ بھی ڈرتے ڈرتے کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے کہ اللہ تو جانتا ہے کہ میں ان کے فیور کے لیے، ان کی بھلائی کے لیے ان کے ساتھ تھوڑی سی سختی کر رہا ہوں۔ جیسے میں نے مثال دی تھی بد پرہیزی کی، کہ بوڑھے ماں باپ بد پرہیزی کرتے ہیں جس سے ان کی صحت متاثر ہوتی ہے، اگر اس میں تھوڑی سی ان پر سختی کی جائے ڈرتے ڈرتے وہ بھی، تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گا۔ اس پر کہا گیا کہ ربکم اعلم بما فی نفوسکم ان تکونوا صالحین فانہ کان للأوابین غفورا، کہ اگر تم نیک ہوگے، یعنی تمہارا ارادہ نیک ہوگا، اس لیے کہ تمہارا رب جانتا ہے کہ تمہارا ارادہ کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کے ساتھ بڑا ہی تو ان کا توبہ کا قبول کرنے والا اور مہربان ہے۔ پھر انہی سے بات جو ہے وہ اقربا کی طرف چلی گئی، وآت ذی القربى حقہ والمسکین وابن السبیل، 2 اقربا کو بھی ان کا حق، اور مسکینوں اور مسافروں کو بھی، ولا تبذر تبذیرا، اور اللے تللے نہ کرو، مال کو بے جا نہ خرچ کرو۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ جب انسان کے پاس سرپلس مال ہوتا ہے
تو اس کا بہترین استعمال تو قرآن مجید نے یہی بتایا ہے کہ اسے دوسروں کو دے دو۔ یوں سمجھو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری ضرورت سے زائد جو بھی تمہارے مال میں رکھا ہے وہ تمہارا ہے ہی نہیں، وہ غریبوں، مسکینوں، یتیموں اور غربا کا ہے، ان تک پہنچا دو۔ ایسا نہ ہو سکے تو پھر قرض حسنہ دے دو۔ اتنی بھی ہمت نہ ہو تو ان کے ساتھ شراکت کر لو، محنت وہ کریں، سرمایہ تمہارا ہو، اور پھر تقسیم کر لو، اور اگر نقصان ہو جائے تو پھر معاف کر دو۔ یہ سب صورتیں جو ہیں وہ جائز صورتیں ہیں۔ اور اب دوسری طرف لیفٹ آف دا سینٹر، اس میں پہلی صورت یہ ہے کہ انسان اللہ تللے کرے اور لوگوں کا دل دکھائے، یعنی اپنے بچے کی شادی پر کروڑوں روپے خرچ کرے، اور ان کروڑوں روپے کی شادی کو ارینج کرنے والے وہ لوگ ہوں کہ جن کے گھروں میں جوان بہنیں، جوان بیٹیاں بیٹھی ہوں، اور وہ ان کے ہاتھ پیلے کرنے کی طاقت نہ رکھتے ہوں۔ پھر اس سے بھی بری چیز کیا ہے کہ اس کو سود پر دے دو، کہ کوئی ڈوبتا ہے ڈوبے، ابھرتا ہے ابھرے، لیکن آپ کو صرف اپنے نفع سے غرض ہو، آپ اس کو نام کوئی بھی دے دیں، سود کا نام دے دیں، نفع کا نام دے دیں، لیکن اسپرٹ یہ ہو، یہ کیا ہے؟ یہ اسلام کی سب سے بڑی برائی ہے۔ اس پر پھر ایک اور بات کہی گئی کہ اگر تمہیں کسی وقت ان سے معذرتی کرنی پڑے، جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا کہ آپ کو صدقات و خیرات کرتے ہیں اور کوئی اس امید سے آپ کے پاس آ جائے کہ آپ اس کی ہیلپ کریں گے، لیکن اس وقت آپ کے حالات اچھے نہ ہوں اور آپ ان کی ہیلپ نہ کر سکیں، تو بھی ٹیمپر لوز نہ کریں، بہت ہی اچھے طریقے سے ادب و احترام کے ساتھ ان سے معذرت کریں۔ اس کے بعد فرمایا کہ ایک بڑی اہم بات کہی کہ نہ تو کنجوس بن جاؤ کہ اپنے ہاتھ گردن کے ساتھ باندھ لو، جیب میں جائیں نہ، اور نہ ان کو اتنا کھلا چھوڑ دو کہ پھر خود درماندہ حال ہو کر اور بالکل سڑک پہ آ کر بیٹھ جاؤ۔ یہ دونوں چیزیں بھی دین میں پسندیدہ نہیں ہیں۔ ہمیں سیرت النبی میں ایکسٹریمز ملتی ہیں کہ ایک صحابی آئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ جی میں اپنا سارا باغ جو ہے وہ وقف کرنا چاہتا ہوں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، کم کرو۔ اس نے کہا کہ جی میں آدھا کرتا ہوں، آپ نے کہا اور کم کرو۔ اس نے کہا جی میں 1/3 کرتا ہوں، آپ نے کہا الثلث کثیر، تیسرا حصہ بھی بہت ہوتا ہے۔ اس کے مقابلے میں غزوہ تبوک کے موقع پر آپ جانتے ہیں کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں جھاڑو پھیر کر لے آئے، کوئی چیز گھر میں نہیں چھوڑی سوائے اللہ اور اس کے رسول کے نام کے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بھی قبول فرمایا۔ اب اس کی دو توجیحات ممکن ہیں، ایک تو یہ کہ وہ ایک ایمرجنسی کیفیت تھی، تو ایمرجنسی میں رولز جو ہیں وہ فالو نہیں ہوتے، اور دوسرا یہ کہ ہر بندہ ابوبکر صدیق نہیں ہو سکتا۔ حضرت ابوبکر کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین تھا کہ ابوبکر کبھی ریگریٹ نہیں کرے گا کہ ہو یہ میں کیا غلطی کر بیٹھا۔ باقی میں اور آپ کبھی جوش میں آ کر تو سب کچھ دینے کے لیے تیار ہو سکتے ہیں، لیکن بعد میں ایسا بھی امکان ہے کہ ہم پچھتائیں کہ ہو یہ میں کیا غلطی کر بیٹھا۔ اس لیے کہ جب انسان اپنی نیکی پر پچھتاتا ہے تو پھر اس نیکی کا اثر جو ہے وہ زائل ہو جاتا ہے، پھر وہ نیکی نہیں رہتی، بلکہ انسان وہ کر بھی بیٹھتا ہے لیکن اس کا آخرت میں اس کو کوئی فائدہ بھی نہیں ہوتا، زیادہ امکان یہی ہے۔ اس کے بعد ایک اہم بات بتائی مال کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے درمیان جو تقسیم کی ہے یہ ان ایون ہے، جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ کہ جو رات کو بھوکے سوتے ہیں وہ بھی اللہ کے بندے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہی ان کا رازق ہے، اور جن کے کتے بھی، جن کی بلیاں بھی، جن کے گھوڑے بھی، وہ
مہنگی اور بہترین خوراکیں کھاتے ہیں، وہ بھی اللہ کے بندے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا بھی رازق ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی یہ تقسیم جو ہے ان ایون تقسیم ہے، اس کے بارے میں یہ گمان نہیں ہونا چاہیے کہ یہ اندھی تقسیم ہے، جیسا کہ ہمارے ہاں محاورہ بنا ہوا ہے کہ خدائی ونڈ اندھی ہوتی ہے، ایسا نہیں۔ اس کے بارے میں وضاحت فرمائی کہ انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا، وہ جسے چاہتا ہے وہ کھلا دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے ناپ تول کر حساب کتاب سے دیتا ہے، یعنی تھوڑا دیتا ہے۔ لیکن ایسا نہ سمجھنا کہ وہ اندھا و بہرا ہے۔ انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا، یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے خبردار بھی ہے اور انہیں دیکھ بھی رہا ہے۔ اس کے بعد اسی سے آگے بات چلائی کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے، تنگ دستی کے ڈر سے قتل نہ کرو۔ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا، یقیناً ان کا قتل کرنا بہت بڑی خطا ہے۔ اس پر میں تفصیل سے گفتگو کر چکا ہوں کہ انسان کو یقین ہونا چاہیے کہ آج بھی اپنے بچوں کو میں نہیں کھلا رہا، اللہ تعالیٰ کھلا رہا ہے، اور اگر میں نہیں ہوں گا تو میں تو نہیں ہوں گا، میں تو مر جاؤں گا، لیکن جو آج رازق ہے وہ کل بھی اتنا ہی زندہ ہوگا جتنا آج ہے، لہذا وہ اس پر قادر ہے کہ میرے مر جانے کے بعد میرے بچوں کو مجھ سے آج سے بہتر کھلائے، یہ یقین ہونا چاہیے۔ اس کے بعد معاشرے میں اہم ترین بات وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، کہ زنا کے تو تم قریب بھی نہ جاؤ۔ انہ کان فاحشۃ وساء سبیلا، یقیناً وہ ایک بے حیائی کی بات ہے اور برا راستہ ہے۔ اس پر 2 ہفتے پہلے میں نے تفصیل سے گفتگو کی تھی۔ آج میں چاہتا ہوں کہ ایک بات کا اضافہ کر دوں کہ میں واضح الفاظ میں ذرا آپ سے شیئر کروں کہ میرے نزدیک جو میں اللہ تعالیٰ نے جو کچھ مجھے سمجھایا ہے دین، اس کی روشنی میں جو میں سمجھا ہوں کہ نکاح اور زنا میں کیا فرق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کو مرد کی کمزوری بنایا ہے۔ جو سب سے زیادہ پرکشش چیز اللہ تعالیٰ نے مرد کے لیے بنائی ہے اس دنیا میں، وہ عورت ہے۔ خوبصورت ہو، بدصورت ہو، گوری ہو، کالی ہو، بوڑھی ہو، جوان ہو، اگر بوڑھی ہے تو ینگ لکنگ ہو، تو مرد کے لیے وہ کشش رکھتی ہے۔ لیکن مرد چاہتا کیا ہے؟ مرد چاہتا ہے کہ اس سے انجوائے کرے ایٹ ڈفرینٹ لیولز، گپ شپ بھی لگائے، یہ بھی اس کی انجوائمنٹ ہے، اس کے ساتھ وقت گزارے، یہ بھی اس کی انجوائمنٹ ہے، اس کے ساتھ گپ شپ لگائے، یہ بھی اس کی انجوائمنٹ ہے، اسی طرح اس کے ساتھ سمائلز شیئر کرے، یہ بھی اس کی انجوائمنٹ ہے۔ اور سمائلز کا الٹ کبھی جو ہے اس کا غصہ جو ہے وہ بھی دیکھ کر وہ اس کو انجوائے کرتا ہے۔ اس کے ہاتھ بھی اس کے لیے پرکشش ہیں، اس کی آنکھیں بھی اس کے لیے پرکشش ہیں، اس کا جسم پورا کا پورا اللہ تعالیٰ نے مرد کے لیے پرکشش بنایا ہے۔ لیکن مرد یہ چاہتا ہے بائی ہز نیچر کہ میں مفت میں یا بہت تھوڑی پیمنٹ کر کے اس سے ہر سٹیج پر انجوائے کروں۔ دین کیا کہتا ہے؟ اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ماننے والیوں کو کیا انسٹرکشن دیتا ہے، اس کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، خلاصہ عرض کر رہا ہوں اپنی ماننے والیوں کو جو ان کی بیٹیوں کی مانند ہیں، کہ جب تک کوئی مرد 2 گواہوں کی موجودگی میں تمہارے روٹی کپڑا مکان اور عزت و آبرو کی حفاظت کا ذمہ نہ لے لے اور تمہیں اپنی وراثت میں شریک نہ کر لے تو اس کو اسمائل بھی پاس نہ کرنا۔ جب مرد کیا چاہتا ہے کہ ذرا اس کی تعریف کر کے، ذرا اس کو 1 کپ چائے پلا کر، یا اس کو کوئی اور مشروب پلا کر، یا اس کے کپڑوں کی تعریف کر کے، یا اس کی شکل و شباہت کی تعریف کر کے، یا کسی اور ٹیلنٹ کی تعریف کر کے وہ اس سے انجوائے کرے جہاں تک وہ کر سکے۔ جس جگہ پر بھی عورت جو ہے وہ اس کے چکر میں گرفتار ہو جائے اس سے انجوائے کرے، جبکہ اللہ کا دین اسے منع کر رہا ہے
کہ جب تک کوئی شخص تم سے نکاح کر نہ لے، نکاح کا وعدہ بھی نہیں، سہانے خواب جتنے مرضی دکھائے، لیکن جب تک دو گواہوں کی موجودگی میں، اور وہ گواہ جو ہیں وہ بھی عورت کے اپنے ہونے چاہیے، ذہن میں رکھیے گا اس بات کو۔ بہت سے مرد ہیں جو کسی عورت کو ٹریپ کرتے ہیں، شادی شدہ ہوتے ہیں پہلے، لیکن اسے کہتے ہیں کہ ذرا کچھ مصلحت ہے کہ میں اس کو خود اپنے وقت پر ڈسکلوز کروں گا، اور اپنے گواہ لے کے آتے ہیں، کوئی رجسٹریشن وغیرہ نہیں ہوتی نکاح کی، اور شو یہ کرتے ہیں کہ جو بچی یہ چاہتی ہو کہ نہیں یہ حرام راستہ ہے، میں نے اس کو اختیار نہیں کرنا، تو نکاح بھی رچا لیتے ہیں، اور 7-8 سال اس کی زندگی جو ہے اس کو برباد کر کے پھر کہتے ہیں کہ جی نہیں میرے حالات اجازت نہیں دیتے، میرے بیوی بچے نہیں مانتے، آئی ایم سوری۔ اب وہ 8 سال اس بچی کے کہاں چلے گئے؟ سمجھنے کی بات ہے نا، دین جو راستہ بتا رہا ہے وہ عورت کے لیے سیکیور راستہ ہے، اس کی عزت و آبرو کی حفاظت کا بھی وہی راستہ ہے، اس کے روٹی کپڑے مکان کا بھی وہی راستہ ہے۔ اور پھر جو جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یوں ہی کوئی شخص کسی عورت سے نکاح کرتا ہے تو عورت اس کی وراثت میں بھی حصے دار ہو جاتی ہے، یعنی قرآن مجید میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں عورت کی وراثت کا ذکر ہے، ایک بیوی ہو تو اس کا کتنا حصہ ہے، اور ایک سے زائد بیویاں ہوں تو وہ ان کا کتنا حصہ ہے، یہ سب چیزیں جو ہیں وہ قرآن مجید میں مینشنڈ ہیں۔ وہ لوگ کہ جو احادیث کا انکار کرتے ہیں وہ بھی ذرا آپ کو ہیرا پھیری چکر چکر دیتے رہتے ادھر سے، لیکن یہ بات تو چوتھے پارے کے آخر میں آپ خود پڑھ کے دیکھ لیجئے، کوئی بھی ترجمہ والا کلام مجید اٹھا کر، کہ قرآن مجید میں وہاں وراثت کا قانون بیان ہوا ہے، تو اس میں واضح طور پر آپ کی منکوحہ بیوی جس سے آپ نے نکاح کیا ہے اس کی وراثت کا تذکرہ ہے کہ نہیں ہے۔ تو آج جو دنیا میں شور ہے وہ سب کیا ہے؟ اس سارے شور کا اگر میں خلاصہ نکالوں تو وہ بھی عرض کر دوں کہ وہ کیا ہے؟ اسلام سے بغاوت۔ ویسٹ جو ہے اس کا نعرہ ہے آزادی، لیکن کبھی آپ نے غور کیا، آپ میں سے جو حضرات ویسٹ میں گئے ہیں، برطانیہ جانے کا یا امریکہ جانے کا، کینیڈا جانے کا یا آسٹریلیا جانے کا، نیوزی لینڈ جانے کا، جن لوگوں کو اتفاق ہوا ہے، یہی ویسٹ کہلاتا ہے، کون سی آزادی ہے وہاں پر؟ آپ اپنی مرضی سے گاڑی نہیں چلا سکتے، اپنی مرضی سے مکان نہیں بنا سکتے، اپنی مرضی سے کسی جگہ کھڑے ہو کر آپ گفتگو نہیں کر سکتے، پابندی ہے۔ آپ مکان میں جو نقشہ آپ نے پاس کرایا ہے اس میں اگر اینٹ یوں رکھی ہوئی تھی، آپ نے یوں لگا دی ہے، تو فوراً آپ کو آ کر جو سٹی کونسل ہے وہ آپ کو پوچھے گی کہ یہ آپ نے کیوں کیا ہے۔ یہ تو پاکستان ہے ملک جہاں پر آپ کو آزادی ہے، جو مرضی آپ کہہ لیں کوئی پوچھنے والا نہیں، جیسے مرضی آپ گھر بنا لیں کوئی پوچھنے والا نہیں، آپ جہاں مرضی ٹریفک کے قانون کو توڑ لیں کوئی پوچھنے والا نہیں، وہاں کہاں آزادی ہے؟ تو وہ آزادی جو ہے اس کو بھی سمجھ لیجیے اللہ تعالیٰ کی غلامی سے آزادی ہے۔ تو اسی کا وہ اپنا مذہب، اپنا دین، اپنے نظریات وہ ایکسپورٹ کر رہے ہیں، اور یہ اسی کا حصہ ہے کہ فیمنسٹ موومنٹ جو ہے پہلے امریکہ سے شروع ہوئی تھی اور اب وہ پوری دنیا میں ایکسپورٹ کی جا رہی ہے، اور پھر خود ہمارے اپنے ہی لوگ، ہمارے دانشور مرد، ہماری دانشور عورتیں، اور کچھ عورتیں کہ جن کا پاکستان سے سوائے اس کے تعلق کہ وہ کبھی شاید پاکستان میں پیدا ہوئی ہوں یا ان کے والدین کا تعلق پاکستان سے ہو، وہ تشریف لاتی ہیں صرف یہ فساد پھیلانے کے لیے، اور یہاں کی عورتوں کو بغاوت پر اکسانے کے لیے۔ گھر برباد ہو جائیں تو اس سے ان کو خوشی ہوتی ہے۔ بچیاں جو ہیں وہ باپ کی بات نہ سنیں، ابھی آپ نے کل اخبارات میں پڑھ ہی لیا ہے، بہت افسوسناک واقعہ، نیٹ پر بھی بڑی تفصیل سے آیا ہے کہ ایک 15 سال کی بچی نے اپنے باپ کو گولی مار دی ہے، 15 سال کی بچی، اور صاف اس نے کہا ہے کہ میرا ایک اپنے محلے کے ایک لڑکے کے ساتھ کچھ تعلق تھا، تو میرا باپ مجھے منع کرتا تھا، بس مجھے غصہ آیا تو میں نے اس کو پسٹل سے گولیاں مار دی۔ اب یہ کیا چیز ہے؟ اب تو وہ سارے دانشور جو ہیں اس پر کوئی تبصرہ نہیں فرما رہے، دیکھ لیجئے سارا گھوم کر نیٹ پر کیا کہیں گے وہ؟
یہ تو اللہ تعالیٰ بندوبست کرتا ہے نا کہ عین موقع پر جب ان کی شرارت اپنی انتہا کو پہنچتی ہے تو اللہ تعالیٰ پھر کوئی ایسا واقعہ جو ہے وہ بھی پیدا کرتا ہے کہ جس سے ان کی زبانیں بند ہوتی ہیں. لیکن بہرحال یہ جو طوفان بدتمیزی آ رہا ہے دنیا میں، یہ سارے اس کے شاخسانے ہیں. یعنی جہاں جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا قرآن مجید کی کوئی بات ہوگی اس کے خلاف کوئی نہ کوئی شوشہ وہ کھڑا کرتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث وہ بڑی یعنی اسمبلی میں بھی ایک سوال یا نشان بن جاتی ہے اور اس پر بڑا ہنگامہ ہوتا ہے. کوئی اگر ممبر اسمبلی کا اس حدیث کو کوٹ کر دے کہ جب کوئی کسی عورت کا شوہر اسے ہم بستری کے لیے بلائے اور وہ اس کو رسپونڈ نہ کرے تو رات بھر فرشتے اس پر لعنت بھیجتے رہتے ہیں. سمجھ لیجیے اس بات کو کہ جب کوئی عورت اپنے خامند کو رسپونڈ نہیں کرے گی تو پھر خامند کدھر جائے گا؟ تو وہ لعنت کی حقدار ہے کہ نہیں ہے؟ جب وہ اپنی منکوحہ بیوی کی چھوڑ کر دوسری ادھر ادھر کی عورتوں کے اندر دلچسپی لے گا اور ان کے ساتھ وہ اپنی خواہش پورا کرنے کی کوشش کرے گا تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ معاشرے میں فساد ہوگا. اور یہی تو وہ بات ہے کہ جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بیان کر رہے ہیں غالباً کہ اس پر لعنت جو ہے وہ بھیجی جاتی ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ جو ان کو بھیجنے والا ہے اس کا کلام قرآن مجید ہے، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے تمام بندوں کو سیکیورٹی فراہم کی ہے. جہاں اللہ تعالیٰ مردوں کا رب ہے وہاں عورتوں کا بھی رب ہے، جہاں بڑوں کا رب ہے وہاں چھوٹوں کا بھی رب ہے. تو اللہ تعالیٰ جہاں مردوں کو سیکیورٹی دے رہا ہے وہاں عورتوں کو سیکیورٹی دے رہا ہے. اور دین کی تعلیمات پر عمل کرنے میں یعنی کچھ ہے تھیوریٹیکل باتیں، ایک بات اصولی طور پر سمجھ میں آ گئی. یعنی دو حصے سمجھیے دین کے. ایک تو یہ نظریاتی حصہ ہے کہ جب تک کوئی مرد عورت کو سیکیورٹی پرووائڈ نہ کرے، یعنی نکاح کر لے، اور نکاح کا مطلب کیا ہے کہ اب اس کی روٹی کپڑا مکان اس کے ذمہ، اس عزت و آبرو کا وہ محافظ، اور اس کی وراثت میں بھی یہ عورت شریک ہے، اس وقت تک عورت مرد کو کوئی رسپانس نہ دے، اس کو اپنا چہرہ بھی نہ دکھائے، ہو سکے تو اس کی اپنی آنکھ بھی نہ دکھائے، اس کے تب آنکھیں چار نہ کرے. یعنی اگر اپنا راستہ دیکھنے کے لیے اس نے یعنی صرف آنکھیں ننگی رکھی ہوئی ہیں تو وہ بھی اسے نہ دکھائے، یعنی اس کے ساتھ نظریں چار نہ کرے، اپنا راستہ دیکھے تاکہ مرد کو کوئی خوشی جو ہے وہ اس سے حاصل کرنے کا موقع نہ ملے. یہ ہے دین کی تعلیم. کرتا کیا ہے مرد؟ ٹریپ کرتا ہے اس کو، بے وقوف بناتا ہے اس کو، اسے کہتا ہے کہ یہ مولویوں نے تمہیں گھر میں قید کر رکھا ہے، آ جاؤ میدان میں، آ جاؤ شانہ بشانہ آ جاؤ، ہم تمہیں آزاد کرانے کے لیے آئے ہیں. آزاد کرا کے کیا کیا؟ ہمارا ڈیورس ریٹ کہاں سے کہاں پہنچ گیا کہ ایک وقت تھا کہ ہم بڑے فخر سے کہا کرتے تھے، یعنی میرا بیرون ملک آنا جانا تھا سن 84 سے، تو میں پہلے بڑے فخر سے کہا کرتا تھا کہ مسلمانوں کا ڈیورس ریٹ جو ہے وہ سب سے کم ہے. طلاق کا جو ریٹ ہے ہمارے یہاں بہت کم ہے، بہت کم طلاقیں ہوتی ہیں ہمارے یہاں. اور میں کبھی جب ذکر کرتا تھا، یعنی 2003 کی بات ہے، تو جب بھی کوئی ایسی شادی یا ایسا نکاح پڑھانے کا موقع ملتا تھا جس میں کوئی ایک فریق جو ہے وہاں کا بلیک یا وائٹ مسلمز میں سے ہو، تو میں یہ ذکر کیا کرتا تھا ان کے سامنے کہ میرے ماں باپ کی شادی سن 1945 میں ہوئی تھی اور وہ ایک دن کے لیے بھی سیپریٹ نہیں ہوئے. تو بڑے حیران ہو کے وہ دیکھتے تھے، ہیں 55 سال 57 سال 58 سال جو ہیں ایک دن کے لیے بھی سیپریٹ نہیں ہوئے، ان کے لیے بڑی عجیب کی بات ہے. اور اب ہمارے ہاں خود ہم ان سے بھی آگے نکل گئے، یہ نیا نیا جوش جو چڑھا ہوا ہمیں، ہم ان سے بھی آگے نکل گئے ہیں. اب تو حال کیا ہے کہ یہ جو ہم نے کھلونا جیب میں ڈالا ہوا ہے اس پر رخصتی سے پہلے طلاقوں کا ریٹ جو ہے وہ بھی ٹھیک ٹھاک ہو گیا ہے. نکاح ہو گیا، رخصتی نہیں ہوئی، اور ٹیلی فون پر، واٹس ایپ پر، ٹویٹر پر اور فیس بک پر لڑائیاں شروع ہو گئی ہیں، اور وہیں پر صاحب بہادر نے طلاق دے ماری ہے. ہمارے بڑے جو تھے وہ جسے ہم تعلیم سمجھتے ہیں اس کے اعتبار سے وہ ان پڑھ تھے، لیکن انہوں نے کیا ضوابط جو ہے وہ بنائے تھے، کیا نارمز بنائے تھے کہ دو کزنز کی بھی آپس میں منگنی ہو جائے
تو وہ آپس میں ایک دوسرے سے نہیں ملیں گے. یہ لڑکا اپنی پھوپھی کے ہاں بھی نہیں جائے گا, اپنی خالہ کے ہاں بھی نہیں جائے گا, ماموں کے ہاں بھی نہیں جائے گا, اس لیے کہ وہاں پر اس کی منگیتر ہے. واٹ اے سینسیبل اپروچ. اور اب آپ نے کیا کر لیا, انڈرسٹینڈنگ کے بہانے جو ہے وہ لڑائی شروع کر دی آپ نے. تو یہ چیزیں جو ہیں وقت آ گیا ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں وہ ہم کھل پر ڈسکس کریں. یعنی ہمارے بڑے جو تھے وہ ڈسکس نہیں کرتے تھے یہ چیزیں, لیکن ایک نارمز انہوں نے طے کیے ہوئے تھے. اجازت نہیں ہوتی تھی کہ اب وہ جس گھر میں منگیتر ہے اس گھر میں کوئی جائے گا. وہ ٹریڈیشن کی بنیاد پر, روایت کی بنیاد پر لڑکے کو پتا ہوتا تھا کہ اب میری وہاں منگنی ہو گئی ہے, میں نے نہیں جانا. اور جاتا بھی تھا تو اس کو بیٹھک میں بٹھایا جاتا تھا, اس کو گھر میں اندر جانے کی اجازت نہیں ہوتی تھی. تو یہ کیا تھا, اس میں سیکیورٹی تھی, اس میں حفاظت تھی, اس میں ہمارے گھروں کی حفاظت تھی, ہماری عزتوں کی حفاظت تھی. لیکن اب نے کیا, ہم نے تیر مار لیا, ہم نے پردے کا نظام جو ہے وہ ختم کر دیا, اور کزن لیول پر ہم نے فری مکسنگ. کزن کیا, وہ کوئی کزن کا کزن, کزن کا کزن, اس کا کوئی دوست جو ہے, بس کوئی رشتہ یوں کر کے کوئی کنیکشن بن جائے صحیح, تو ہم سمجھتے ہیں کہ اب یہاں کیا پردے کی کیا ضرورت ہے. یہ سب کیا چیزیں ہیں, یہ ہم نے کوئی سمجھداری کا ثبوت نہیں دیا, ہم نے ناسمجھی کا ثبوت دیا ہے. اور اب یہ ریسنٹ ویو جو آ رہی ہے, یہ ویو جو ہے یہ بہت خطرناک ہے, بہت خطرناک ہے. اس پر ہمیں بہت واضح موقف جو ہے وہ ماؤں کو اپنی بچیوں کو سمجھانا چاہیے کہ جو بھی لڑکا, جو بھی نوجوان یا بوڑھا, بوڑھے بھی اب اس میں پیچھے نہیں ہیں. ہماری یونیورسٹیز کے اندر, ابھی آج ہی میں اخبار میں پڑھ رہا تھا کہ گومل یونیورسٹی کے 3 پروفیسرز کو گورنر نے برطرف کر دیا ہے اسی وجہ سے کہ انہوں نے جنسی ہراسمنٹ کی ہے. اب ایک بچی ہے, وہ پڑھتی ہے یونیورسٹی کے اندر, اس نے اپنے استاد سے گائیڈنس لینی ہے, انسٹرکشن لینی ہے, کوئی تھیسس لکھ رہی ہے. تھیسس میں تو ایک پیراگراف جب تک آپ کا سپروائزر اپروو نہیں کرتا آپ اس کو لکھ ہی نہیں سکتے. آپ لکھیں گے, اس کو دکھوائیں گے, وہ کہے گا ٹھیک ہے, پھر آپ آگے چلیں گے. وہ 1 مہینہ آپ کو وقت نہ دے تو آپ اگلا پیراگراف لکھ ہی نہیں سکتے. ایک چیپٹر اس نے اپروو نہیں کیا تو اگلا چیپٹر آپ لکھ نہیں سکتے. تو مجبوری ہے. اب بھیجا جو ہے یونیورسٹی کے اندر پڑھنے کے لیے, اب اس کو بھرپور فائدہ اٹھاتے ہیں, اس کو سبز باغ دکھاتے ہیں. وہ ایک صاحب جو ہے وہ کہہ رہے تھے کہ ایک لڑکی نے ان سے پوچھا کہ میرے سپروائزر نے, میرے پروفیسر نے کہا کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں. تو اس نے, میں کیا کروں, اس نے جیسے ہم سے بعض لوگ مشورہ کر لیتے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ جی تم پرنسپل کے پاس جاؤ اور اپنی پرنسپل سے کہو کہ میرا فلاں جو پروفیسر ہے آپ کا وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے, آپ میری شادی میں آئیں گی؟ اس نے اشارہ کیا کہ پرنسپل کے علم میں یہ بات آئے کہ پروفیسر نے یہ حرکت کی ہے اور شادی کی پیشکش کی ہے, تو پھر اسی سے پول کھل جائے گا کہ وہ شادی کس طرح کی شادی ہے. تو یہ اصل میں وہ چیزیں ہیں کہ جب تک ہم بچیوں کو اس معاملے میں واضح طور پر بریف نہیں کریں گے, یعنی کوئی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں. پھر موٹی سی بات کہ جب تک کسی مرد کے ساتھ تمہارا نکاح نہ ہو جائے, اور نکاح کا مطلب سمجھائیں, نکاح کا مطلب کیا ہے. اس لیے کہ نکاح کے بغیر بھی وہی عمل ہوگا تو اس کو زنا کہیں گے, نکاح کے بعد بھی وہی عمل ہوگا تو اس کو شادی کہیں گے. ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ فرق صرف یہی ہے کہ نکاح میں مرد اس کی پوری ذمہ داری قبول کرتا ہے. میں اس کو کھلاؤں گا عزت کے ساتھ, پلاؤں گا عزت کے ساتھ, رکھوں گا عزت کے ساتھ, اور اس کی عزت و آبرو کی حفاظت بھی کروں گا, اور یہ میری وراثت میں بھی جب تک یہ میرے نکاح میں رہے گی یہ میری وراثت میں بھی شریک ہوگی. میں مر جاؤں پہلے تو اس کو میری وراثت میں سے حصہ ملے گا, میرے بیٹے نہیں سب کچھ لے جائیں گے, یہ بھی حصے دار ہوگی. یہ بات سمجھائیں. جب انشاءاللہ یہ بات بچیوں کو سمجھ میں آئے گی تو پھر انشاءاللہ ان کے ٹریپ ہونے کے امکانات کم رہیں گے. یہ جتنی بھی بدکاری ہوتی ہے کسی نیک معاشرے میں, مہذب معاشرے میں, ان میں سے آپ اس کی تحقیق کریں تو یہ کام جو ہے یہ کسی انٹینشن کے ساتھ انہوں نے شروع نہیں کیا ہوتا. کیا ہوگا, آپ کھولیں گے تو پتہ چلے گا, تحقیق کریں گے تو پتہ چلے گا
صرف بے احتیاطی ہوتی ہے اور اس بے احتیاطی میں بات آگے بڑھ جاتی ہے اور پھر ایسا انسان اس میں گرفتار ہوتا ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ کیا کر گیا. اور جب انسان جس حد تک پہنچ جاتا ہے وہاں سے آنا ممکن واپس نہیں ہوتا. کوئی بہت ہی اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہو تو کسی مرد و عورت کا کوئی تعلق قائم ہو جائے اور پھر وہ اس تعلق سے نکل آئیں، اللہ تعالیٰ کی خاص توفیق کے بغیر یہ نہیں ہوتا. ورنہ جو قانون ہے، جو نفسیات ہے انسان کی، اس کے مطابق اس سے جان چھڑانا ممکن نہیں ہے. تو احتیاط کس میں ہے، بھلائی کس میں ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی حدود کو کراس نہ کرے اور کوشش کرے کہ انسان دور رہے. اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ویسے ہی اب یہ میسج جو ہے وہ ویلکم کا میسج کر دیا جائے کسی کو تو بظاہر کیا معلوم ہوتا ہے کہ اس میں کون سا حرج ہے، لیکن حرج کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول نے کسی غیر محرم عورت کے ساتھ کوئی انوانٹڈ یا بلا ضرورت رابطہ جو ہے اس کی اجازت نہیں دی. بس انسان اپنے اوپر اس پابندی کو رکھے تو انشاءاللہ پھر اللہ تعالیٰ خود حفاظت کرے گا. ہم اللہ اور اس کے رسول کی بات مانیں گے، ان پر عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری عزتوں کی بھی حفاظت کرے گا، ہمارے کریکٹر کی بھی حفاظت کرے گا، ہماری فیملیز کی بھی حفاظت کرے گا، ہمارے بچوں کو بھی حفاظت کرے گا. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات. فمحمدنا هو سيدنا فالعز لنا لإجابته. الله